الحمد لأهلي والصلاة على أهلها أما بعد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین و ناظرین، ہماری گفتگو خودشناسی مقدمہ خودسازی کے تحت چل رہی ہے. یقیناً ہمیں عمارت کی تعمیر سے پہلے اس کا نقشہ بنانے کی ضرورت ہے، اور اس عمارت کو کہاں پر ہم نے بنانی ہے، اس عمارت میں کتنے کمرے ہوں گے، اور اس عمارت کو کہاں تک ہم نے لے کے جانا ہے وسعت کے اعتبار سے اور بلندی کے اعتبار سے. تو ان تمام چیزوں کے لیے پہلے آپ کے لیے اس عمارت کا نقشہ سامنے لانا ضروری ہے، تاکہ آپ جب بنانے لگے تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہ ہو جائے. اور جو لوگ بغیر نقشہ، بغیر ہدف، بغیر شناخت کے اگر وہ تعمیر شروع کرے، ممکن ہے کل اس تعمیر کو خود ہی گرانا پڑے، اس لیے کہ وہ ایک نقشے کے تحت، ایک شناخت کے تحت وہ تعمیر ہوئی نہیں تھی. اسی طرح آپ روزمرہ زندگی میں بہت ساری تعمیرات آپ دیکھیں گے کہ انرجی خرچ ہوا ہے، مزدوروں کو پیسہ دیا ہے، سیمنٹ، بجری، سب کچھ خرچ کرنے کے باوجود اگلے سال بنانے والا مالک خود ہی اس عمارت کو گراتا ہے. اگر آپ پوچھیں جناب اس قدر خرچ کرنے کے بعد آپ اس عمارت کو کیوں گرا رہے ہیں، تو وہ جواب دے گا چونکہ یہ نقشے کے مطابق نہیں تھا. جس عمارت کو میں چاہ رہا تھا یہ عمارت اس کے مطابق اس کی تعمیر نہیں ہوئی. تو آپ کہہ سکتے ہیں جناب عالی آپ کو عمارت کی تعمیر سے پہلے ہی نقشہ بنانے کی ضرورت تھی. وہ کہتے کہ میں نہیں جانتا نقشہ، تو آپ اسے یہ کہیں گے اگر آپ نہیں جانتے تو جو نقشہ بنانے والے ہیں، جو جاننے والے ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کیوں نہیں کیا؟ تو یہاں پر رجوع نہ کرنے والے کی مذمت ہے اور اس کی کوتاہی ہے. اب ایک شخص بیٹھا ہوا انجینئر ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن یہ اگر رجوع نہ کرے تو قابل تعریف نہیں ہے. اسی وجہ سے جب ایک عام عمارت کے لیے ہم بغیر نقشہ اگر ہم اس کی تعمیر کریں تو وہ نقشے کے مطابق نہ ہو تو اس عمارت کو ہمیں خود گرانا پڑ جائے. اسی طرح جب آپ ایک ظاہری ایک چھوٹی عمارت کے لیے آپ بغیر نقشہ، بغیر تیاری، بغیر شناخت، بغیر ہدف آپ ایک مطلوب عمارت تک نہیں جا سکتے، تو انسانی نفس کہ جس کی قسم خدا قرآن میں کھاتا ہے اور جس نفس کے مختلف اوصاف قرآن میں خدا بیان کرتا ہے، تو اس نفس پر آپ تزکیے کی جو عمارت قائم کریں گے اس کی بنیاد میں شناخت کا نقشہ ضروری ہے. آپ اس خودسازی کی عمارت کو تعمیر کریں گے شناخت کے نقشے کے مطابق. تو اسی وجہ سے قرآن مجید میں انسان کی شناخت پر سب سے زیادہ خدا نے تاکید کی ہے، سب سے زیادہ تاکید شناخت پر. اور اقسام شناخت بہت زیادہ ہے قرآن میں. اسی طرح خود وجود انسانی، سورہ مبارکہ یاسین، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، خدا انسانی نفسیات کے ذریعے انسان کو متوجہ کر رہا ہے. انسان امور طولانی چاہنا یہ انسان کی فطرت میں ہے. اگر آپ کسی انسان کو ولو
90 سال اس کی عمر ہو، 100 سال اس کی عمر، چونکہ اس زمانے میں 90 سال اور 100 سال کیا ہے، وہ آخری مرتبہ ہے عمر کا۔ ممکن ہے کوئی اس سے بھی آگے جائے، لیکن وہ شاید ہزاروں میں آپ کو 1-2 نظر آ جائے، نہیں تو عمر کے انتہا 80 سال، 90 سال اور 100 سال۔ تو آپ ایک 100 سالہ بوڑھے کے پاس جا کر کہہ دیں کہ کل آپ نے مرنا ہے، تو وہ کیا اس کی حالت ہوگی؟ اگر اس کے ہاتھ میں کچھ آ جائے اسی وقت وہ آپ کو مار دے، چونکہ یہ خوش آئند نہیں ہے، یہ انسان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے کہ تو نے مرنا ہے۔ عمر کی آخری گھڑی میں بھی انسان جینے کو ترجیح دیتا ہے۔ دراصل وجہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے قل یا ایھا الذین ھادوا ان کنتم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، لیکن تم موت کی تمنا نہیں کرو گے، اس لیے کہ موت دراصل کیا ہے؟ ایک مواجہہ ہے اپنے پروردگار سے، چونکہ انسان اپنے آپ کو بنایا نہیں ہے، انسان تیار نہیں ہے، اسی وجہ سے انسان کے لیے وحشت ہے۔ لیکن جس انسان نے اپنے آپ کو بنایا ہے، جس انسان نے ہدف زندگی کو پایا ہے، جس انسان نے خود شناسی کے منازل طے کر کے خود سازی کے مراحل کو مکمل کیا ہے، اس بندے کے لیے اگر آپ پوچھیں کہ کل آپ مریں گے تو وہ آپ کا ہاتھ چومے، بھائی آپ نے تو مجھے بڑی خوشخبری دی، اس لیے کہ مومن ہمیشہ موت کی تمنا کرتا ہے۔ موت کی تمنا کرنا مومن کی تمنا ہے، اسی وجہ سے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انی آنس بالموت، کہ میں موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا بچہ ماں کے چھاتی سے۔ کیوں؟ دراصل شناخت حاصل کی ہے اور مراحل تزکیہ کو طے کیا ہے، اسی وجہ سے قرآن سورہ مبارکہ یاسین جو قلب قرآن ہے، جو قلب قرآن ہے، قلب قرآن میں جو باتیں ہو جائے وہ سب سے زیادہ اہمیت والی باتیں ہیں، تو یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے وَمَن نُعَمِّرُهُ، ہم جسے عمر دے، طولانی عمر یہاں پر مراد ہے، جسے ہم طولانی عمر دے، چونکہ ہر انسان چاہتا ہے، دعاؤں میں ہے نا وَطُولًا فِي عُمُرِنَا، ہماری عمر طولانی کر دے، ہمیں طولانی عمر عطا کرے، چونکہ طولانی عمر اگر اطاعت الہی میں ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے۔ لیکن ایک طرف طولانی عمر اگر گناہوں میں جائے تو امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ میں فرماتے ہیں پروردگار اگر میری عمر اگر گناہ میں گزر جائے تو مجھے اس عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ جو عمر تیری معصیت میں گزرے، جس مراحل سے یہ عمر گزرے، عذاب کا سلسلہ آگے بڑھے گا، عقوبت کا سلسلہ آگے بڑھے گا، تو عمر وہ ملے جو اطاعت الہی میں ہو۔ لیکن یہ ایک فطرت ہے، انسانی چاہت ہے، یہ نفسیاتی مسئلہ ہے۔ کتنا بڑا مومن ہی کیوں نہ ہو، آپ موت کی خبر دیں گے تو چہرہ ضرور بضرور بگڑ جائے گا۔ ایک کیا ہے؟ یہ فطرت ہے، انسان زندگی کو دوست رکھتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں زندہ رہوں۔ اسی وجہ سے اسلام خودشناسی کے ساتھ جو خودسازی کا مرحلہ بتاتا ہے، اسی میں انسانی بقا کا راز ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا مطلب کیا ہے؟ ہم فنا ہونے کے لیے آئے نہیں ہیں، ہم آئے ہیں بقا کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقا کیسے حاصل کرے؟ اب انسان جو بقا کے حصول کے لیے آیا ہے، اگر یہ مقصد اگر حاصل نہ ہو جائے تو گویا کہ
مقصد اور ہدف زندگی کو اس نے پایا نہیں ہے. آپ کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اگر اس مقصد کے مطابق اگر زندگی نہ گزرے تو آپ کی زندگی بابرکت زندگی نہیں ہے. تو جو بابصیر لوگ ہوتے ہیں وہ عمر کی تعداد کو گنتے نہیں ہے، وہ عمر میں کمیت اور تعداد کے بجائے وہ کیفیت کے پیچھے جاتے ہیں کہ اگر عمر گزارے تو کیسے گزارے. عمر کتنی عمر گزاریں گے اور کیسے گزاریں میں فرق ہے. کتنی عمر گزاریں گے یعنی کتنے سال گزاریں گے، 80 سال، 90 سال. اب شب قدر یہ راتیں آ رہی ہے تو گڑ گڑا کر خدا یا مجھے طولانی عمر عطا فرما، اللہ مجھے لمبی عمر عطا فرما. ہم گڑ گڑائیں گے، دعا کریں گے. یہ ہے عدد کے اعتبار سے. لیکن اگر زندگی اگر اطاعت الہی کے دائرے سے اگر خارج ہو جائے تو عمر کا ہر لمحہ ہمارے لیے عذاب بن کر آ جائے. لیکن اگر یہ اطاعت الہی میں جائے تو ہر لمحہ جنت سے بڑھ کر قیمتی ہے. تو یہ ایک عادت ہے، لیکن ایک مرتبہ عادت نہیں ہے، کیفیت عمر ہے کہ عمر گزار رہا ہوں تو کیسے گزار رہا ہوں. یہ زندگی گزر رہی ہے، آپ اور ہم چاہے یا نہ چاہے. بعض چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے. عمر کو کس شے میں مصرف کریں گے یہ آپ کے اختیار میں، آپ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اس عمر سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے. ہم اپنی صبح و شام کہاں گزاریں گے یہ ہمارے اختیار میں ہے. لیکن یہ عمر اب کیسے گزاریں گے، اس عمر کی جو عدد ہے، کمیت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم 10 سال زندگی کریں گے جی، ہم 20 سال زندگی کریں گے جی، ہم 50 سال زندگی کریں گے جی، نہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. لیکن کیسے زندگی گزاریں گے یہ ہمارے اختیار میں ہے. اسی وجہ سے کبھی آپ کا ایک لمحہ 80 سال کی عمر سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ اس میں آپ نے ایک ایسا کام انجام دیا ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے تاریخ ساز کردار ہے. تو بہت سارے کردار ساز شخصیاتیں زیادہ لمبی عمریں نہیں ہے. خود پیغمبر کی کتنی عمر ہے، مولا امیر المومنین کی کتنی عمر ہے، امام حسن مجتبیٰ کی کتنی عمر ہے، امام حسین علیہ السلام کی کتنی عمر ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی کتنی عمر ہے. بھئی 18 سال. 18 سال میں تو ہمارے زمانے میں لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی. لیکن 18 سال کی عمر میں جناب سیدہ کے 5 بچے ہیں. 5 بچے یعنی 5 تاریخ ساز شخصیتیں ہیں. آپ مطالعہ کریں ان شخصیتوں کا. دیکھو 18 سال عمر ہے، 18 سال کی عمر میں 5 بچوں کی ماں، اور ہر بچہ اپنی جگہ ایک تاریخ بنا رہا ہے. ہر بچہ، امام مجتبیٰ کو آپ لے لیں، امام حسین کو آپ لے لیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو آپ لے لیں، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو آپ لے لیں. اگر کوئی صدور اسلام میں اگر کسی کا کردار ہے تو کسی کا کردار بقائے اسلام میں ہے. اور اگر غدیر اگر معرفی اگر کسی نے کی ہے تو وہ کون ہے؟ جناب محسن، غدیر کا پہلا شہید، راہ ولایت کا پہلا شہید ہے جناب محسن. لیکن عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ دنیا میں ایک لمحہ عمر گزاری نہیں ہے. رحم مادر میں رہ کر تاریخ بنا رہا ہے. کیوں؟
تربیت کا اثر ہے، ماں کی تربیت. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ. لیکن یہ ایک مرتبہ ظاہر ہے کہ ظاہر عمر. قرآن کہہ رہا ہے تمہیں اگر ہم لمبی عمر دے تو تم دوبارہ آخر میں جا کر دوبارہ تم بچپنے کی طرف پلٹ آؤ گے، تم بچہ بن جاؤ گے. ہے 80-90 سال کا لیکن مزاج بچہ گانا ہوگا. اس لیے بچے کی کیا خصوصیت ہے؟ بچہ جو شے نظر آ جائے اس سے چھین لیتا ہے. بچے کو جو ہی آپ چھیڑے تو بچہ آپ کے ساتھ خشونت آمیز رفتار، وہ آپ کا لحاظ نہیں کرتا. سب سے بڑی شخصیت بھی ہو تو اس کی توہین کرنا، اس کے ساتھ چھیڑنا، یہ بچے کی خاصیت ہے. اور یہی خاصیت آخر عمر کے بندے کی ہے. جس طرح بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے نا، دوسرے بچے کو وہ نہیں دے گا، لڑے گا. اسی طرح یہ بوڑھا، بھائی ایک پیر تو قبر میں ہے، یہاں تو خرچ کرنے کا وقت ہے نا، یہاں تو آخرت آباد کرنے کا وقت ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں دو، اس لیے کہ لے کے جانا ہے یہی. لیکن مسجد کے چندے کے لیے بھی جائے تو آپ کے لیے 10 روپیہ تک نہ دے، اس لیے کہ بخل، یہ لالچ بچے کی صفت ہے. اور یہی صفت کیا ہے؟ بوڑھے میں منتقل ہو رہی ہے صفت. تو بچے کی صفت کیا ہے؟ نافہمی. بچے کو آپ کہہ دیں گے کہ یہ کرو، نہیں کرے گا، الٹا کر دے گا، الٹ کام کر کے دکھائے گا. کیوں؟ آپ یہی کہہ دیں گے نا چھوڑ دو یہ بچہ ہے. کیوں؟ فہم نہیں ہے، عقل نہیں ہے. تو یہی آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بوڑھا شخص اگر آپ اس کے پاس جائے اگر کچھ سمجھانے کے لیے تو وہ الٹی سیدھے باتیں آپ کو سنا دے. جس طرح بچہ نافہم ہے اسی طرح وہ شخص بھی آخری عمر میں نافہم بن جاتا ہے. دیکھو قرآن کیا موازنہ کر رہا ہے، یہ شناخت ہے. چونکہ آپ نے خود سازی تک جانا ہے، اب اس 90 سالہ شخص کے لیے آپ کیسے اس کی خود سازی کریں گے؟ چونکہ آپ جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو دور کریں گے نا، تو ان کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے پہلی چیز شناخت، اس کے بعد جب مرض کی تشخیص ہو جائے تو دوا. اسلام فقط مرض کو بتاتا نہیں ہے، مرض کو بتانے کے بعد اسلام اس مرض کی دوائی بھی دیتا ہے. یہ ہے نظام، اسلام کا نظام. یہ تشخیص کرنے کے بعد بیچارہ انسان کو اپنے حال پہ چھوڑتا نہیں ہے، جہاں پر جانا ہے چلے جاؤ. نہیں، اسلام ہاتھ پکڑ کے اسے گمراہی سے بچاتا ہے، اسے ہلاکت سے بچاتا ہے، اسے نجات کی راہ پہ چلاتا ہے. نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ افلا یعقلون. دیکھو شناخت، ابزار شناخت، دل ہے، آنکھیں ہے، کان ہے، زبان ہے، ناک ہے، ہاتھ پیر ہے، انسان کے محسوسات ہے، انسان کی عقل ہے. تو خدا نے یہاں پر عقل انسانی کو جھنجھوڑا. افلا یعقلون، کیا عقل سے کام نہیں لیتے تم؟ تمہارے سامنے یہ 110 سالہ بوڑھا مگر نہیں ہے جو رفع حاجت تک کے لیے جا نہیں سکتا،
جو اپنے سامنے سے لقمہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھنے سے عاجز ہے، جو 2 قدم چلے تو گر پڑتا ہے، جسے 2 قدم جو چل نہیں سکتا، جسے تم فریاد کر کے کان میں کہہ دو گے تو بڑی مشکل سے سن پائے گا، نہیں تو آپ بات کچھ کریں گے اور وہ کچھ سمجھیں گے، آپ بات کچھ کریں گے وہ کچھ سنیں گے۔ یعنی عمر کی اس قدر، اس مرحلہ، یہ عمر کیا ہے؟ انتہائی کمزوری کا مرحلہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے اے انسان تو اسی حالت کا تقاضا کر رہا ہے جس حالت میں آنے کے بعد تم اپنی موت کی تمنا خود کرو گے۔ آپ نے بہت ساروں کو دیکھا ہوگا کہ جو کہتے ہیں پروردگار ہمیں اس زندگی سے بہتر ہے کہ موت دے، کیا یہ وہی تمنا ہے جس تمنا کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ؟ کیا یہ وہی موت ہے جس کی خبر خدا دے رہا ہے کہ صادقین کی موت میں آرزو یہ دیدار الہی اور ملاقات پروردگار کا راز پوشیدہ ہے؟ صادقین کی موت میں تمنا موت ہے، صادقین کی موت میں آرزو یہ موت ہے، صادقین کی موت میں موت کو فنا یہ سمجھتے نہیں ہے بلکہ موت کو بقا یہ سمجھتے ہیں۔ جب موت فنا کے بجائے، دیکھو یہ نگاہ کی بات ہے، یہ زاویہ دید ہے، یہ زاویہ فکر ہے، یہ زاویہ نگاہ ہے کہ آپ موت کو کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ موت کو ہم اختتام زندگی سمجھتے ہیں تو یہاں پر موت سے بھاگتا ہے انسان، لیکن ایک مرتبہ موت کو آپ فنا نہیں بلکہ بقا کا ذریعہ انسان سمجھے تو یہاں پر بھاگتا نہیں ہے، انسان ہمیشہ بقا کے حصول کے لیے آگے بڑھتا ہے اور انسان کی تمنا ہے کہ میں باقی رہوں۔ تو یہاں پر فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ کا مرحلہ آ جاتا ہے، مومن موت کی تمنا کرتا ہے، تو کافر اور مومن میں فرق یہی ہوا، تیاری کرنے والا اور تیاری نہ کرنے والا میں یہی فرق ہے۔ جو تیاری کرتا ہے وہ آگے بڑھنے کی تمنا رکھتا ہے، جو تیاری نہیں کرتا وہ آگے جانے سے ڈرتا ہے۔ یہی مرحلہ ہے مومن اور منافق کے درمیان، کافر کے درمیان، مشرک کے درمیان۔ کیوں؟ مومن نے زندگی بھر تیاری کی ہے، اب مومن کے لیے فرق نہیں کرتا۔ وہی علی اکبر کا جملہ کہ امام حسین نے جب انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ایک منزل پر، تو اس جوان نے کہا بابا السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں؟ مولا نے فرمایا بلا بیٹا ہم حق پر ہے۔ تو علی اکبر نے کیا جواب دیا؟ بابا اگر ہم حق پر ہے تو فرق نہیں کرتا موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے، یہ تمنا یہ موت ہے۔ مگر جناب قاسم نے نہیں کہا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہے وہ مفہوم جس مفہوم میں زندگی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے وہ موت جس موت میں بقائے راز زندگی ہے۔ اس لیے کہ حجت خدا کے پہلو میں ہے، ولی خدا کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ جہاں پر زمانے کا حجت خدا ہو، حجت خدا کے ساتھ زندگی گزارنا یہ فنا نہیں ہے، یہ اصل بقا ہے۔ اسی وجہ سے کربلا میں کم از کم جو روایتوں میں آیا ہے جنہوں نے امام حسین کو محاصرے میں لیا 30,000 ان کی تعداد تھی، لیکن 30,000 تعداد مر گئی، لیکن اگر زندہ ہے تو 72 زندہ ہے، اس لیے کہ 72 نے زندگی کے راز کو پہچانا، 72 نے بقائے زندگی کو سمجھا۔
72 نے اپنے آپ کو لاوارث نہیں کیا، 72 نے اپنے لیے یزید کی امامت کو ٹھوکرا کر سید شباب اہل الجنہ وارث پیغمبر امام حسین کی معیت اور امام حسین کی رہبریت اور امام حسین کی امامت کو 72 نے قبول کیا. تو چونکہ جب تک امام باقی ہے اس وقت تک امام کو چاہنے والے بھی باقی ہوتے ہیں. یہی ایک راز امامت ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم 1400 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی العجل العجل کا نعرہ اس لیے بلند کرتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں جب تک اس حجت خدا کی تمنا تمہارے دل میں ہے موت تمہارے لیے آ نہیں سکتی، بلکہ تم ہمیشہ زندہ ہو. اسی وجہ سے فرمایا اگر قبر میں بھی اگر تم جاؤ تو ایسا ہے کہ گویا کہ مولا کے رکاب میں تم لڑ کے اسلام کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہو. یعنی کس قدر اسلام ہمیں شناخت عطا کرتا ہے. تو یہ شناخت کیسے ہم حاصل کریں؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. ضرور زندگی چاہو، اسلام یہ نہیں کہتا نہیں زندگی نہ چاہو. اسلام کہتا ہے وہ زندگی چاہو جو تمہاری بقا کا ضامن بن جائے. یہ زندگی تمہارے لیے ایک پل ہے، اس پل سے گزر کر تم نے محشر تک جانا ہے. تو ایسا پل کا انتخاب نہ کرے جو ٹوٹ جائے. پتہ ہے پل ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ چلنے والے کو فنا کر دے. تو زندگی کے اس پل کو اتنا محکم بناؤ کہ اس پل کو جہنم کے اوپر رکھ کے اس سے تم عبور کر جاؤ. اور یہی موقع ہے، یہی زندگی ہے. ابھی شب قدر تک ہم نے جانا ہے. بھائی وہ قدر کی رات خدا کا شکر کرو کہ رمضان المبارک جیسا مہینہ ملا ہے. لیکن ابھی موسم بھی گرم نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے اس خودسازی اور خودشناسی کے مہینے میں بھی کھا رہے ہیں جی. اور کچھ لوگ تو اس قدر بے حیا اور بے شرم ہے کہ خدا سے بھی ان کو شرم نہیں آتی. فخر کے ساتھ وہ کھلے بازاروں میں وہ کھاتے ہیں. بھائی آخر تم نے جانا کہاں تک؟ اب اسی حالت میں اگر موت آ جائے تو انجام ہم دعا کرتے ہیں نا پروردگار ہمارا انجام بخیر فرما، چونکہ اہم ترین مسئلہ انجام بخیری ہے. جسے قانون الہی اور دستورات الہی کو جو توڑ دیتا ہے نا وہ ضرور بضرور اسی زندگی میں پشیمان ہو جائے گا. یہ فرصت ہے میرے عزیزو. رمضان المبارک اب جا رہا ہے. پہلا عشرہ جو عشرہ رحمت ہے، کل آخری دن ہے. عشرہ رحمت میں کمایا کیا؟ اس کے بعد عشرہ مغفرت ہے. عشرہ مغفرت میں خدا نے ایک شب قدر کو قرار دیا. اس کے بعد عشرہ نجات ہے. عشرہ نجات میں پروردگار نے 2 شب قدر کی راتوں کو قرار دیا. کیوں؟ اب بھی اگر نجات حاصل نہیں کی تو ان لمحات میں نجات حاصل کرو. یہ رمضان المبارک یہ لمحات اس قدر قیمتی ہے کہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں یہ لمحات بنا دے. تو دیکھو انسان شناسی اہم ترین ہمارے لیے مرحلہ ہے. اب آپ ان صفات کو جانیں گے اس کے بعد خودسازی کرنا انتہائی آسان ترین مرحلہ ہوگا. آپ عمر کے جس کیٹیگری کے لوگوں سے بھی آپ ملے آپ ان کے لیے دین
کے فارمولے کو بہترین انداز میں پہنچا سکیں گے. کیوں؟ کہ آپ کو پتہ ہے اس کی ضرورت کیا ہے، چونکہ شناخت پہلے سے موجود ہے. تو میرے عزیزو، زندگی کے ہر مرحلے میں یہ شناخت ہمارے لیے ضروری ہے. تو رمضان المبارک میں خود شناسی، خود سازی سے غافل نہ ہو جائے. اور بہترین منبع ہمارے لیے قرآن مجید ہے. قرآن مجید کی تلاوت کرے. تلاوت کرنا کافی نہیں ہے جب تک تدبر قرآن نہ ہو جائے. تو قرآن کے تدبر کے لیے وقت دے. آپ 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ آپ تدبر قرآن کے لیے وقت دے تو 24 گھنٹے کی عمر سے یہ آدھا گھنٹہ بھاری ہے. اس لیے کہ آپ قرآن کے جس قدر قریب جائیں گے قرآن اسی قدر آپ کو اور ہمیں عطا کرے گا. دعا کرتا ہوں پاک پروردگار عالم ہمیں قرآن شناس بننے کی توفیق عطا فرما، خود شناسی کی توفیق عطا فرما، خود سازی کی توفیق عطا فرما. قرآن کے ساتھ ہمارا حشر و نشر فرما اور قرآن کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. پاک پروردگار عالم ہماری زندگی کو قرآنی بنا دے. پاک پروردگار عالم ہمیں قرآن اور اہل قرآن کی محبت اور ان کی معرفت عطا فرما. پاک پروردگار عالم ہمارے مرحومین کو غریق رحمت فرما. پاک پروردگار عالم مریض مریضہ خاص کر ہمارا ایک بیمار مخصوص ہے جو اس وقت پنڈی میں آیا ہوا